وسلم سے اب ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا تھا، یہ کیسی بیوی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتی تھی، ان سے بہت محبت کرتی تھی. انہی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے. کہتی ہیں مجھے غیرت آئی، میں نے سمجھا کہ کہیں اور کسی زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور میری کیفیت دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کیا تمہیں غیرت آئی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسی آپ پر غیرت کیوں نہ کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس شیطان آ گیا تھا، یعنی اس نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو پھر کہنے لگی کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے نا کہ سیکھنے کا انداز دیکھیے کہ صرف اتنی بات نہیں کہ بس وہ ایک بات ہوئی کہ وہ شیطان آ گئے تو کہتی ہاں اور بس نہیں. تو کہنے لگی کیا انسان کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ان کو اس بات کا نہیں معلوم تھا. تو انہوں نے معلوم کیا کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا شیطان وہ تھا مسلمان، اور وہ آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہتا تھا جو عام طور پر عام انسانوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں اور وہ ان کے دل میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت خاص تعلق تھا. رسول ہونے کا احترام تو اپنی جگہ، لیکن شوہر ہونے کے ناطے وہ اسی طرح بہیو کرتی تھی جیسے کوئی بھی ایک محبت کرنے والی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ کر سکتی ہے. ام مبشر کہتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. میں حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھا اور مجھ سے چھپا کر ان سے رازداری میں کچھ کہا. حضرت عائشہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ کر آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلا. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ یعنی وہ خاتون کہتی ہوں میں مبشر آپ کو کیا ہو گیا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہتے جاتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ایسا ہی کرتی ہے اور اس سے بھی سخت کرتی ہے. اسے چھوڑ دو، یہ ایسا ہی کرتی ہے اور اس سے بھی سخت کرتی ہے. تو اب دیکھیے کہ جو ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، خواہ ان دونوں کا باہر کتنا بھی اور کیسا بھی مقام کیوں نہ ہو، کیونکہ انسان کو اپنے نیچرل حال حلیے میں رہنا لازم ہے، اور خصوصاً ہسبینڈ وائف کے درمیان میں ایک بے تکلفی بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ دین پڑھ لیتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نہ ہنسے نہ مسکرائیں نہ کوئی بات کریں نہ کسی بات کا جواب دیں، اور بس ایک سہمے ڈرے ڈرے خوف زدہ سے رہیں، تھکے تھکے، اور بس یعنی ہر وقت ایک پریشانی سوار ہے. اس طرز عمل سے بچنا بے حد ضروری ہے. یعنی تقویٰ کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ اب نارمل ہو جائیں، حد کے اندر رہیں، نارمل رہیں، مسکرانے کے وقت مسکرائیں بھی، ہنسنے کے وقت ہنسے بھی، ہاں قہقہے نہیں لگائے اونچے اونچے، کیونکہ کچھ لوگ کیا تھے مسکراتے بھی نہیں اور کچھ لوگ اونچی آواز سے ہنستے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے ہنسنے کو ناپسند کیا، آپ سب سے زیادہ مسکراتے تھے. ٹھیک ہے، تو حد میں رہنا، حد میں رہتے ہوئے مذاق بھی کرنا اور سچی بات کے ساتھ کرنا، حد میں رہتے ہوئے ہنسنا، بات کرنا، یہ سب جائز ہے. اور خصوصاً گھروں کی فضا ہلکی پھلکی ہونی چاہیے. گھر اللہ نے سکون کی جگہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نماز کے وقت، دعا کے وقت انسان روئے بھی اللہ کے آگے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، رونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور رونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے چاہیے، نہ کہ ہر وقت انسانوں کے سامنے رونی شکل بنا کے پھرے انسان اور خود بھی بیزار ہو اور دوسروں کو بھی بیزار کرے. اس طرز عمل سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک خاتون کے سامنے تھے اور حضرت عائشہ کے ساتھ اس طرح معاملہ کر رہے تھے جیسے ایک ہسبینڈ وائف کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے جو کہیں بھی پبلک میں ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ پبلک فگر ہیں تو آپ ہر وقت ایک خاص اس میں رہیں اور ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک اجنبی اور ایک غیر کی طرح معاملہ کرنے والے ہوں، نہیں. اور دوسری طرف حد سے بھی نہیں بڑھنا چاہیے، ہر چیز لمٹ کے اندر ہی رہے. پھر اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار کو بھی بہت پسند کرتی تھی، اور اس کے بارے میں وہ حدیث آپ نے کل بھی تھوڑی سی سنی تھی اور جانتے بھی اس واقعے کو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حبشی لوگ مسجد میں کھیل کھیل رہے تھے. آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟
یعنی مسجد میں جو کھیل ہو رہا ہے اور ان کے رقص کی طرف. میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے, میں آئی اور اپنی ٹھوڑی آپ کے کندھے پر رکھی. کندھا یہ ہوتا ہے, پیچھے کھڑی ہوئی, ٹھوڑی آپ کے کندھے پر رکھی اور اپنے چہرے کو آپ کے رخساروں کا سہارا دیا. یعنی چہرہ آپ کے چہرے کے ساتھ لگایا اور ٹھوڑی کندھے پر رکھی, بالکل ایسے ساتھ. کہتی ہیں کہ وہ لوگ بار بار یہ کلمہ دہراتے تھے, اے ابو القاسم اللہ آپ کو پاکیزگی میں بڑھا دے. یعنی وہ لوگ کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے ابو القاسم طیباً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کافی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول جلدی نہ کریں. آپ پھر میرے لیے کھڑے رہے. کچھ دیر بعد پھر پوچھا کیا اب کافی ہے. میں نے کہا آپ جلدی نہ کریں. اصل میں وہ کہتی ہے مجھے ان لوگوں کو نہیں یہ دیکھنا تھا, یعنی وہ کھیل تو ایک بہانہ تھا, میں تو چاہتی تھی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے نزدیک میرا اور میرے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے, کہ میں کس طرح آپ کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوں اور آپ مجھے کھیل دکھا رہے ہیں اور میری وجہ سے کھڑے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب انسانوں کی یہ ویکنیس ہوتی ہے نا کہ ہم دوسروں کی محبتوں کو آزماتے بھی ہیں کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور اس کو آزمانے کے لیے ہم بعضوں کا دوسرے کو کسی مشکل میں بھی ڈالتے ہیں کہ اچھا بڑا دیکھتے ہیں یہ کرتا ہے کہ نہیں میرے لیے. اب تب مجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے میرا شوہر, اگر یہ کام کر دے تو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کافی دیر سے کھڑے تھے اور آپ کتنے مصروف انسان تھے آپ, اور کتنے کام تھے آپ کے, لیکن آپ کہتی ہیں کہ اچھا تھوڑی دیر اور کھڑے ہو جائیں اور جلدی نہ کریں. پھر اسی طرح کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض بھی ہو جاتی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول میں صرف اللہ کی قسم آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں, یعنی دل میں محبت ہوتی ہے لیکن صرف آپ کا نام نہیں لیتی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں ناراض ہوں. اچھا اس سے یہ پتا چلتا ہے نا کہ ان کی ناراضگیاں وہ چیخنے چلانے والی اور اس قسم کی ناراضگیاں نہیں تھی کہ جو بہت آبویس ہو, بس وہ خاموشی کی شکل میں تھی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے, یعنی محبت کا ایک جملہ, جعلنی اللہ فداک. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداک, اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے. آپ ٹیک لگا کے کھا لیا کریں, اس میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے. یہ سن کر آپ نے اپنا سر اس قدر جھکا لیا قریب تھا کہ آپ کی پیشانی زمین کو چھونے لگتی, اور فرمایا میں تو بندے کی طرح کھاؤں گا اور بندے کی طرح بیٹھوں گا, یعنی اکڑ نہیں, کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگانی چاہیے. جی تعلیم دی جا رہی ہے, تربیت کی جا رہی ہے. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کیا کرتی تھی جب آپ کوئی اچھا لباس پہنتے یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتے. حضرت عائشہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی چادر زیب تن فرمائی, تو حضرت عائشہ کہتی کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ پر کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, آپ کا گورا رنگ اس کے سیاہ رنگ کے ساتھ جچ رہا ہے, یعنی کہ سفید رنگ کے اوپر سیاہ چادر آپ کو بہت خوبصورت لگ رہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر میں سے کچھ بو سی آئی تو آپ نے وہ چادر پھینک دی کیونکہ آپ کو پاکیزہ خوشبو اچھی لگتی تھی. اس میں آپ دیکھیے کل بھی ہم نے صفائی, طہارت اور پاکیزگی پہ بات کی تھی. حضرت عائشہ کے گھر میں وحی کیوں اترتی تھی, علماء اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ طہارت و نظافت کا بہت اہتمام کرتی تھی. اور کل بھی میں نے اس بات کی یاد دہانی کرائی تھی کہ ہم سب بھی اس سنت کو فالو کریں. قرآن مجید میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا نا کہ جب نیک لوگوں کے پاس فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, السلام علیکم طبتم, اور اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی. حدیث میں آتا ہے نا اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی. تو پاکیزگی کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسے سورۃ النحل میں شاید ایک آیت اس طرح کی آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں اس حال میں کہ وہ طیبین ہوتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں, تو اپنے بستروں کی, کپڑوں کی, گھر کی صفائی کا اہتمام. اب مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر مشکل یہ ہے کہ گھر بند ہوتے ہیں اور خاص طور پر سخت سردی میں جب کھانا بھی گھر کے اندر پکتا ہے تو ہر کپڑے اور ہر چیز میں اس کی اسمیل چلی جاتی ہے.
یعنی انسان جتنی بھی کوشش کر لے یعنی کچھ نہ کچھ اس میں اسمیل آ ہی جاتی ہے. لیکن جب آپ مسجد جانے لگے یا کلاس میں جانے لگے تو اپنا عبایا سیپریٹ کسی ایسی کلوزٹ میں بند کر کے رکھیں, کلوز کر کے رکھیں کہ جس تک یہ ساری اسمیل نہ پہنچے. نکلنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لیں تاکہ دوسرے لوگوں کو آپ سے تکلیف نہ ہو, کیونکہ ورنہ آپ اگر کسی گاڑی میں آ رہی ہیں تو جو آپ کے ساتھ بیٹھا اس کو سخت تکلیف ہوگی, اور اگر کسی ٹیکسی پر آئی ہیں تو آپ سوچیے کہ آپ ایک مسلمان عورت ہے, حجاب پہنے ہوئے ہے اور ٹیکسی میں بیٹھی اور سخت بو آ رہی ہے اس کے کپڑوں سے, وہ اسلام کی کیا تبلیغ کر کے نکل رہی. یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی جاتے ہیں, یا آپ ایون کسی مال میں بھی جاتے ہیں, جہاں سے آپ گزرتے ہیں تو دوسرے آپ کی طرف ایک کراہت سے دیکھتے کہ یہ کون گزرا ہے, کس قسم کی اسمیل ہے. اور پھر یہ کہ ہم بچے تو نہیں نا, ہم سمجھدار ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم گھر میں اس خوشبو کو سونگ سونگ کر اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے سے بو بھی نہیں آتی, پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو میرے خیال ہے کہ سب اگر ایک دوسرے کو تھوڑا سا توجہ دلانا شروع کریں, ناراض ہو جائیں, جی کھانے میں بھی مسالے کم کر دیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا. لیکن بعض اوقات ویجیٹیبلز کی بھی سیلری وغیرہ کا آپ سوپ بھی بنائے تو آپ دیکھیں کتنی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے اس کی. بس اس کا آپ مختلف طریقے سوچیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ کس چیز سے پھر آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار دی کیونکہ اس میں کچھ بدبو تھی. کیونکہ کئی دفعہ ایسا تھا نا, کپڑے طے کر کے رکھ دیتے ہیں اور جب موسم بدلتا ہے نکالتے ہیں, دھوئے بغیر اگر پہنے تو اس میں پرانی سی اسمیل آتی. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت فالو کرنے والی تھی. جب عمرہ یا حج وغیرہ کرنے کے لیے جاتی تو اپنے ساتھ زمزم اٹھا کر لے جاتی اور کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ زمزم کا پانی مریض پر چھڑکنا بھی چاہیے, ڈالنا بھی چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو پلانا بھی چاہیے. بحیثیت بیوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتی تھی, ان کا سر دھوتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی اس حال میں کہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے, معتکف ہوتے, اور میں ایام سے ہوتی تھی, وانا حیض میں ہوتی تھی. پھر اسی طرح آپ کو کنگھی بھی کرتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے, میں اس میں کنگھی کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری حاجت کے علاوہ یعنی ٹوائلٹ کے استعمال کے علاوہ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے, اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہی رہا کرتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کیا شوہر اپنا سر خود نہیں دھو سکتا یا کنگھی نہیں کر سکتا؟ بیوی کیوں کر رہی ہیں؟ کیئر, محبت, تعلق. ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا شخص اپنا کام خود کر نہیں سکتا اس لیے آپ اس کے ساتھ لگے ہوئے, اظہار محبت کے طور پر, کیئر کے لیے. جی ہاں, اب یہ دیکھیں کہ خواتین اکثر کہتی ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں کہ ہم ان کے جوتا پالش کریں یا ہم ان کا کپڑا استری کریں یا ان کا کوئی اور پرسنل کام کریں. یہ غلامی کی بات نہیں ہے, یہ محبت کے اظہار کی بات ہے. یعنی اس خدمت سے دل جیتا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے اس کا اقرار نہیں بھی ہوتا, لیکن آپ دیکھیے کہ کیا شوہر اگر گھر آ کر یہ کہے کہ میں جو سارا دن باہر کام کرتا رہا ہوں تو میں کیا تمہارا غلام ہوں کہ میں کام کروں؟ کل سے تم بھی اپنا کام خود کرو اور میں بھی اپنا کرتا ہوں, پھر اکٹھے رہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی نا. جب یہ بھی گھر میں اور باہر کام کر لیتی اور وہ بھی گھر اور باہر کام کر لیتے ہیں اور کوئی کسی پر احسان کرنے کو تیار نہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ضرورت کس بات کی ہے. تو کسی کے کام آنا, کسی کی خدمت کرنا, یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے ایک مقام ہے, اور اس سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانا اب کرنے کو یہ کوئی کام ہے یا نہیں؟ دیکھا جائے تو خوشبو تو کوئی بھی اٹھا کے لگا, لیکن اگر بیوی امیجن کرے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ ان کو خوشبو لگا رہی, تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تعلق اور محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تیل لگانا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تیل لگاتی تھی, جب لگاتی تھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ اکثر لگاتی ہوں گی, تو مانگ سر کے اوپر سے نکالتی تھی یعنی پیچھے سے, اور پیشانی کو چھوڑ دیتی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھونا,
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، اس لیے جب تم اسے دیکھا کرو تو کپڑے کو دھو لیا کرو ورنہ پانی چھڑک دیا کرو، کیونکہ منی ناپاک نہیں ہوتی. اگر سوکھا ہوا نشان کہیں نظر آئے تو اس کو اگر رب کر کے اس کو چاڑ دیا جائے تو اس کپڑے میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بلڈ والے یا پیریڈ والے کپڑے میں اگر اس میں نشان بلڈ کا ہے تو دھوئے بغیر نہیں پڑھ سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو قلادہ پہنانا. مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانوروں کو قلادہ اپنے ہاتھ سے بٹا کرتی تھی. یعنی جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں نا کہ گلوں میں ہار سے پہنے جاتے ہیں تو وہ خود بنا کر دیتی تھی آپ کو پہنانے کے. یعنی اگر آپ کو شوہر کی گاڑی کا کچھ تھوڑا بہت کام کرنا پڑے یا کبھی گیس ڈلوانی پڑے تو کوئی حرج نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ان کو دم کرنا. یہ سارے جسچر کیا ہیں؟ دم کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی. حالانکہ اگر آپ اپنے کو خود کرتے تو آپ کا دم تو زیادہ بہترین تھا نا، آپ کی دعائیں اور آپ کی ہر چیز، لیکن اس کے باوجود ایک بیوی کی حیثیت سے وہ آپ پہ دم کرتی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی. اب دم کا طریقہ بھی سیکھ لیں. ہاتھ سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت. اے لوگوں کے رب، ان کی تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی. اب حضرت عائشہ کی جو بحیثیت بیوی کے یہ صفات ہیں تو اپنے آپ کو یہاں کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ آپ کہاں ہیں. سخت امتحان میں ڈال دیا ہے. جی ہاں، اچھا جواز ہے کیونکہ وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے یہ سب کچھ تھا. تو ہمارے شوہر تو کوئی نبی نہیں، کوئی بڑے بزرگ نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی بہت نیک نہیں، تو اس لیے ہم کیسے کریں؟ کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے، ان کی بات درست ہے کہ تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. شوہر محبت کرتا تو بیوی بھی محبت کرتی، کیونکہ کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ تو چل نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے نا. اب ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تیل لگاتے تھے اور ان کو خوشبو لگاتے تھے، کچھ وائس ورسا نہیں ملتا، لیکن کچھ اور چیزیں وہ آپ کے لیے کرتے ہوں گے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم کریں بس اسی کو ہم ایکسپیکٹ کریں. کل میں نے خوشبو لگائی تھی نا، اب تمہاری آج باری ہے، مجھے لگاؤ گے تو کل لگاؤں گی. ایسے نہیں تعلق ہوتا، ایسے نہیں محبتیں بڑھتی مقابلے پر. ہمیں مقابلے بازیاں چھوڑ دینی چاہیے. جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے، جو نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن جو کیا ہے اس کے بعد کسی توقع مت رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرح کہیں اور سے کمپنسیٹ کرے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. جی Many psychologists have talked about the 5 love languages, that we have 5 different ways of expressing love. So touch, speech, giving gifts, serving others, and I can't recall the 5th one. But there's 5 different types of love, and each of us inclines more towards one or two than the other. So it's possible you love touch and gifts, but your husband likes giving gifts, and maybe there's something else that he does. So you're expressing your love one way, and you're thinking, why isn't he doing exactly the same back to me? But in fact, he is in his own way. So be conscious of that as well. Jazakallah khair. Find out 5th for us. So we should keep note of all these 5 things. Do it, practice it at home, تاکہ ہمارے گھروں میں بھی محبت کی چاشنی اور ایک تعلقات کی خوبصورتی ہو، اور آپس میں بھی ساتھیوں کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہمیں ایک اچھی گفتگو اور اسمائل اور ایسی چیزوں کا تبادلہ کہ جس سے باہم محبت بڑھے، کیونکہ محبت سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. اور جب اندر دل کی خوشی ہوتی ہے نا، ایک روحانی خوشی اور پھر اوپر سے جذبات میں بھی خوشی، تو آپ دیکھیے کہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں زندگی. اور اگر آپ اندر سے غمزدہ ہے نا تو چھوٹا سا کام بھی، تھوڑی سی ایفرٹ بھی آپ کو بہت بھاری لگتی، قدم اٹھانا ہی مشکل لگتا ہے، سوچنا ہی مشکل لگتا ہے. Sorry, we found the 5 love languages. Receiving gifts, quality time, words of affirmation, acts of service or devotion, and physical touch. So there's 5 different ways. بالکل. اب یہ جو سینے پر ہاتھ رکھ کے دم کرے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یوں کھڑی ہو جاتی اور یوں دم کر دیتی کہ میں دم کر رہی ہوں. نو، اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر، بالکل ہی ماحول ہی بدل جاتا ہے. جی
استاذہ یہ ماں باپ کی خاموش تربیت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے، ہم نے شروع سے اپنی امی کو دیکھا ہے کہ ہماری امی ابو کے جوتے جب وہ گھر آتے تھے تو اتارتی تھی یا ہم سے اترواتی تھی، جرابیں ہم ان کی اتارتے تھے، بال ابو کے نہیں تھے لیکن کنگھی ان کی روز ہوتی تھی، برل کریم ضرور لگتی تھی کہ میرا ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا، اور امی برل کریم بھی لگاتی تھی اور کنگھی بھی کرتی تھی. سبحان اللہ. اور وہ چیز، وہ محبت کا انداز چلتا ہے آگے بھی، آپ وہ ایکسپریس کرتے ہو، بچے سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ وہی سمجھتے کہ یہ کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ خود بخود ایک انہیرٹ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. استاذہ کبھی کبھی کیونکہ آپ بین میرڈ آلموسٹ 50 years تو کچھ نہیں کرتے لیکن آپ کو حج اور عمرہ پہ لے جاتے ہیں، تو آئی ایم سو گریٹفل کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں جا سکتی. بالکل بالکل. تو مجھے لگتا ہے سارا سال میں خدمت کروں، یہ ایک وقت مجھے لے جائے. الحمدللہ الحمدللہ. بالکل. یعنی دوسرے میں خوبیاں ہوتی ہیں، ہماری نظر نہیں ہوتی تلاش کرنے کی، ہمیں نظر نہیں آتی. السلام علیکم. سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کمانے کے لیے باہر نکلے ہوئے. ہم اس محبت کو تو دیکھتے ہی نہیں کہ ہمیں اتنی بڑی لیوے دی ہوئی ہے کہ تم جاؤ، تم سیکھو، یا پھر گھر پہ رہو صرف بچوں کو دیکھو، اور پورا دن تکلیف سے اور کسی بھی موسم میں روزی کمانے باہر نکلتے ہیں. تو یہ کیا محبت نہیں ہے؟ سب سے بڑی محبت ان کی یہ ہے. اور پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر ہم اور چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے کہ باہر کے کام ہم اس طرح نہیں کر سکتے جیسے وہ لوگ انجام دیتے ہیں. اور کتنی ہی چیزوں میں ہم ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر ہم گھر سے نکلے بھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی مشکل پیش ہے تو واپس کال کر کے کرتے ہیں، اچھا یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. When you're talking about washing the hair, I remember my father, whenever he had a haircut, he would come from the shop, and because it was too late for him to have a shower, or those days they would have a bucket bath we used to have, my mother would wash his head for him, always before he went for namaz. And also she would take out his clothes in the morning, get everything ready for him in the morning, so that he was ready for work, things like that. Even for Eid, he would not be rushed to buy clothes, but she would tell him, no, you need to get something. She would go and get something for him. Always there helping him. So I said, maybe that's why my father went away first before my mother, because she almost, alhamdulillah, did everything for him. Although he was independent, I mean, morning going to work, came back in the evening, but not a day did my father say, I'm tired. In those days, there was no shops, no chairs in the shops. The man stood in the shop the whole day working. Alhamdulillah, alhamdulillah. I think the way our parents showed love to each other, it was better than the way we do it. I think we take things for granted. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت خال کہیں دور پار سنتے تھے کسی کی طلاق ہو گئی، لیکن اب آپ یہ ریشو دیکھیں. اور اس میں نہیں کہتی کہ عورتوں کا قصور ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ گھر بنانے میں عورت کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. سازا جیسے یہی بات ہو رہی ہے کہ جو خاموشی ان دونوں کا جو ریلیشن میں نظر آتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، کہ اگر چاہے کتنے بھی سال آپ کی شادیوں کو ہو جائیں، اگر تھوڑی دیر خاموش ہو جائے اور بات کو اتنا زیادہ سوچا نہ جائے تو بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اور 24 آورز گزرنے کے بعد تو وہ ہوتی نہیں ہے ایکچولی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم جو ہر چیز نکال دیتے ہیں دل سے نا، اس کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. اور دوسری زیادہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ کپڑے نکالنا اور یہ اہتمام کرنا ہسبینڈ کے لیے، پہلے کے لوگ جنریشن تھی وہ خط کر سکتی تھیں، لیکن یہ جو اہتمام ہم نے بڑوں کا دیکھا اور اللہ کی توفیق سے جو کر سکتے ہیں، اگلی جنریشن میں اب کیا دیکھنے کو سزا ملتا ہے کہ ہر ایک اپنا کام خود کر لیتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جو ایکسپریشن ہے محبت کا شو کرنے کا وہ چلا جاتا ہے. تو اس چیز کو ضرورت ہے کہ سب ریئلائز کریں کہ ہم کس طرح سے، وہ بات محبت جتنی ہوگی اتنا دل کرے گا کسی کا کام بڑھ کے کر سکیں. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کئی دفعہ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہیں کرتے ہمارے لیے تو پھر ہم بھی کیوں کریں، لیکن یہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے اللہ کے لیے قائم کی جاتی ہے، تو اللہ ہی کے لیے کر لیا جائے، کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے اور یا یہ مطلب ایک رشتہ قائم کیا ہے، تو اپنی ذمہ داری اللہ کے لیے کی جائے تو پھر اللہ کی طرف سے برکت بھی آ جاتی ہے اس کام میں. وہی نا، جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے. جی استاذہ، میرے سوال میں تھوڑی سی آپ کی ہمیں گائیڈ لائن بھی چاہیے. جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، اسپیشلی بچیاں جوان ہوتی ہیں، تو میاں بیوی ہم آپس میں غیر محرم کی طرح سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب بچیاں جوان ہیں تو اب ان کے سامنے یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا. تو اس بارے میں ذرا پلیز تھوڑی سی گائیڈ لائن ہمیں دیجیے. بالکل ہم غیر محرم کی طرح سے کئی دفعہ بہیو کرنے لگتے ہیں کہ اب بچے جوان ہیں تو ان کے سامنے نہیں، حالانکہ حلال ریلیشن شپ ہے، لائک تھوڑا سا بچیوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، وہ سیکھیں گی کہ حلال ریلیشن شپ میں کس طرح سے کیا تعلق ہوتا ہے. اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں حیا کا عنصر باقی ہو، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا کھانا بات چیت کرنا، جس سے یہ پتا چلے بچوں کو بھی کہ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہے. وہ یہ نہ سوچتے رہیں کہ
ہم نہیں شادی کریں گے کیونکہ دیکھ لیا اپنے ماں باپ کو کیا کرتے ہیں. السلام علیکم. میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں یہاں کینیڈا میں آئی تھی نا تو میرے لیے نیا ماحول تھا. تو میں شاہ جی کو ملنے کے لیے گئی. میں کہ شاہ جی میں کینیڈا جا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی. فرمانے لگے بیٹے اپنے شوہر کی بیوی بننا, ٹیچر نہ بننا. مجھے سمجھ نہیں, میں نے کہ شاہ جی آپ نے کیا فرمایا, مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے ٹیچروں کے اسٹوڈنٹ بگڑ جایا کرتے ہیں, بیویوں کی ہسبینڈ سبر جایا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جی یقین جانو میں نے دیکھا ہے میرے ہسبینڈ الحمدللہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا تھوڑا ہے. آپ نے اس نے فرمایا تھا نفل شروع کر لیا کرو. میں نفل پڑھ رہی ہوتی ہوں تو آ جاتی ہوں نا تو میں اپنا نفل شارٹ کر دیتی ہوں, میں فوراً سلام کرتی ہوں. بالکل بالکل. تو الحمدللہ سمر گیا. پہلے مجھے دوپٹہ لینے نہیں دیتے تھے, اب میں بھائی پھر کے بچوں کو بھی سارے بھائی بہنیں دلوا دیے ہیں صرف بیوی بن کے. تو یہ نصیحت ہے سب کے لیے. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ بیوی بننا سیکھیں. ہم عورتیں جب پڑھ لکھ لاتی ہیں تو ہم سمجھتی ہیں کہ اب ہم کمانے لگ گئی ہیں اور اب ہم روب جما سکتی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اگر کما رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں تو اتنا کریں کہ جو ہمارے گھر کو اچھا رکھ سکے, نہ کہ ہم کمانے کی دوڑ میں لگ رہی ہیں کہ ہم اتنا کما سکتے ہیں تم اتنا کما سکتے ہو تو بچوں کو کون دیکھے گا. تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. اگلی جنریشن جو ہے وہ سنبھل جاتی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمانے کے بعد. آپ صحیح کہہ رہی تھیں کہ ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے, عورتوں میں برداشت کم ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے میں آ گئی ہے پڑھنے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں سمجھتی ہوں کہ شوہر کا دل جو ہوتا ہے نا وہ ایک چھوٹے بچے کے دل کی طرح ہوتا ہے, اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگوں سے خوش ہوتے ہیں لیکن ہم وہ بھی اگنور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھ کے خبریں دیکھ لیں جو وہ پسند کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا اگر ہم خیال کریں تو پھر اچھا ہوتا ہے. Assalamu alaikum. I just had a comment with regards to the life of Aisha radiallahu anha because I feel like, especially for the young girls who are living in this society, we're often plagued by this concept of feminism and what it means to be a feminist, that you have to have your own voice, you have to have your own standing. But through Aisha radiallahu anha's life, you figure out that Islam gives women so much beauty in feminism that you can, yes, be a beautiful wife to your husband, you can serve out of the concept of love, and at the same time you can do what Allah subhanahu wa ta'ala has cut out your life to do. Be a speaker, be a scholar, be one who's learned and academic. So you don't have to choose one to be a feminist. Through Aisha radiallahu anha's life, we figure out that she was balanced. She was a great role model in how she served the ummah, but she was also great in terms of how beloved of a wife she was to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And in this love, we see her personality, which we as women can emulate, inshallah, in our own homes. Inshallah. Good. ہم جس معاشرے میں جس جگہ یہاں رہ رہے ہیں, میں اسکول میں کام کرتی ہوں, میرے ساتھ بہت سی یہاں کی رہنے والی ٹیچرز ہیں. تو جب بات ہوتی ہے بریکس ٹائم پہ ہم بیٹھتے ہیں ساتھ, تو یہ چیز بہت سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں ہر چیز میں شیئر ہے. گھر کے لیے آپ اتنے پیسے دے رہے ہو, آپ اتنے پیسے دے رہے ہو, الیکٹریسٹی میں آپ مطلب ہر چیز میں. تو ہم اس چیز کو اگر سوچیں یہاں پر کہ جیسے سپوز وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ تمہارا الیکٹرک کا بل کتنا آتا ہے, آئی ڈونٹ نو. تمہارا گیس کا بل کتنا آتا ہے, مجھے تو نہیں پتا. تو اچھا تو تمہارے گھر کے ایکسپینسز, ہاں گروسری آتی ہے $100 کی جو میں کرتی ہوں ویکلی, اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کیسے میں, تو کتنا مہینے کا لگتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو. تو الحمدللہ وہی والی بات ہے کہ اگر ہم سوچیں پازیٹیو وے میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنے والے ہیں. ان کے ہسبینڈس کو کچھ پتا نہیں ہوتا کون کہاں ہے. ایک دفعہ میری اسکول میں طبیعت خراب ہو گئی, میرے میاں وان میں کام کرتے ہیں, وہ وہاں سے بھاگ کر آئے. انہوں نے مجھے کہا تمہارا ہسبینڈ آ گیا. میں نے کہا مجھے نہیں یاد کہ میں کسی ڈاکٹر کے یہاں کبھی بھی اکیلے گئی ہوں. تو ہر میاں کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے. وہ کہیں پر آپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ان کی محبت یا ان کا کیئر. میرے میاں نے ان 18 ایئرز آف میرج مجھے کبھی سوری نہیں بولا, کبھی آج تک نہیں میں نے سوری بولا ہر غلطی پہ, لیکن ان کا بیہیویئر مجھے بتا دیتا ہے کہ ہی انڈرسٹینڈ. الحمدللہ وہ میری بات کو سمجھ گئے ہیں, یا یہاں پہ میری غلطی تھی, میں نے اب اس چیز کو سمجھ لیا. بس یہی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی.
جی السلام علیکم. میرا جیسے یہاں پہ ہے نا کہ مسلم نان مسلم ہم لوگوں کا علم اتنا کم ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ جو مسلم خواتین ہیں نا یہ بہت سپریس ہیں, ان کے اوپر جبرن یہ حجاب ڈال دیے گا, یہ ایجوکیشن نہیں لے سکتی. مجھے یہاں پہ کالج میں جب میں اسٹڈی کر رہی تھی تو میری کلاس میں ایکچولی اسلام کے حوالے سے ایک نا ٹاپک نکلا اور میں تھی صرف اونلی ون, وہاں پہ حجاب لیا ہوا تھا. تو اور بھی میری مسلمان فرینڈس تھی جنہوں نے نہیں لیا ہوا تھا. خیر میری ٹیچر میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی, کہتی ہے کہ تم بتاؤ بیکاز یو آر دا لکی ون, کیونکہ تم اس کنٹری میں ہو اس لیے تم کالج میں اسٹڈی کر رہی ہو. اگر تم بیک ہوم ہوتی نا تو تم یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم کالج جاتی پڑھنے نا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ بات نہیں صحیح ہے نا. کہتی لیکن میڈیا تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مسلمان جو خواتین ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ یہاں اسی لیے آتے ہیں تاکہ وہ ایجوکیشن لیں. میں نے کہا نہیں, لیکن میں اس کالج میں اس لیے پہنچی کہ میں نے ایجوکیشن وہاں لی تھی اور وہاں بہت ساری جو خواتین ہیں وہ ایجوکیشن لیتی ہیں. تو کہتی لیکن پھر جو میڈیا میں بتاتے ہیں وٹ از دیٹ. میں نے کہا جو میڈیا میں بتاتے ہیں دے ڈونٹ ہیو دا نالج آف اسلام. جو پیپل وہاں کر رہے ہیں, جو بچیوں کو نہیں بھی پڑھنے دے رہے, دے ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ. ان کے پاس نالج نہیں ہے. اور ہمارے پاس بھی آج ہم جو بات کر دیتے ہیں نا کہ سپریس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, میں نے کہا آئی ایم پلیزڈ کہ میں نے یہ حجاب لیا ہوا ہے, مجھے کسی نے جبرن نہیں پہنایا نا. تو بس یہی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی. آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا, کہیں ایک جگہ بھی یہ فیلنگ آئی کہ وہ سپریسڈ تھی؟ کتنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ تھی ان کی, کتنے ان کے کوشچنز ہوتے تھے, اپنی مرضی کے مطابق رہتی تھی, ان کی اپنی چوائسیز تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اچھا ریلیشن شپ بھی تھا. بہت بہادر تھیں اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بھی سمجھتی تھی, موقع محل کو بھی جانتی تھی, کہاں کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. سسٹر کی بات جو بچوں کے حوالے سے ہوئی تھی کہ گھر میں جو ماحول ہوتا ہے وہ بچوں پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. میں نے اس میں دو بیہیویئر دیکھے ہیں. جیسے میری بیٹی ماشاءاللہ وہ ہر وقت کہتی ہے کہ مجھے بابا جیسے مطلب ہسبینڈ ملے تو مطلب پھر میں شادی کروں گی. تو جیسے دو فرینڈز ہیں وہ بولتی ہیں کہ نہیں ہمیں شادی نہیں کرنی. مطلب بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے پیرنٹس کا سلوک آپس میں بچوں کے اوپر بہت زیادہ. تو ہمیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ کرنا ہے تاکہ ان کا جو ہے آگے لائف کامیاب گزرے انشاءاللہ. آج کا وقت پورا ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.